السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر جو بے شمار احسان فرمائے ہیں، ان میں سے بہت بڑا احسان بغیر کسی تکلیف اٹھائے کے اسلام کی نعمت کا حاصل ہونا ہے۔ نہ ہم نے کوئی محنت کی، نہ کسی آزمائش میں پڑے، نہ گھروں سے نکالے گئے، نہ جائیدادوں سے بے دخل کیے گئے، نہ کولوں پہ لٹایا گیا، نہ ریت پر گھسیٹا گیا، اللہ اکبر، نہ گھر بار چھینے گئے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بغیر کسی آزمائش کے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ تو یہ نعمت ایسی عجیب نعمت ہے کہ کوئی مشرک شخص، کوئی کافر شخص اس کی قدر پہچان ہی نہیں سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کا ذائقہ اس شخص نے چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہے، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہے۔ اسلام کی لذت سے یہ شخص آشنا ہے، اس نے یہ لذت حاصل کر لی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے اس کو کسی دوسرے رب کی، جو اس کی پرورش کرے، اس کی ضرورتیں پوری کرے، جس کے سامنے وہ ہاتھ پھیلائے، جو اس کا داتا ہو، جو اس کا دستگیر ہو، جو غریب نواز ہو، جو گنج بخش ہو، اللہ کے ہوتے ہوئے نہ اسے کسی داتا کی ضرورت ہے، نہ دستگیر کی ضرورت ہے، نہ گنج بخش کی ضرورت ہے، نہ کسی غریب نواز کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ہوتے ہوئے اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور غریب نوازوں کی ضرورت باقی رہتی ہے، داتاؤں کی ضرورت باقی رہتی ہے، گنج بخشوں کی ضرورت باقی رہتی ہے، لاکھ کلمہ پڑھتا رہے، اسلام کی لذت سے آشنا نہیں ہو سکتا کہ اسلام کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے۔ ایمان کی لذت اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں کہاں پیدا ہو گیا،
دیکھو عیسائی دنیا کے اندر غالب ہیں، کمیونسٹ جو ہیں کتنا علاقہ ان کے پاس ہے، تو میں کن غریب اور یہ محکوم قوم کے اندر پیدا ہو گیا؟ میرے بھائی اس کو اسلام کی لذت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ سوچنا اسے یہ چاہیے کہ اتنی ترقیوں کے باوجود یہ ساری قومیں جنہوں نے لوہے کو ہوا میں اڑا دیا ہے، جنہوں نے ایٹم بم ایجاد کیے ہیں، اور دنیا کی عجیب و غریب کیلکولیٹر سے لے کر کمپیوٹر تک جنہوں نے ایجاد کر دیا ہے، حساب و کتاب کی اتنی ماہر ہے جس کی حد نہیں ہے، ان میں سے کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اتنی موٹی بات ماننے اور جاننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بنانے والا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کسی نے بنایا ہی نہیں، ہم خود بخود بن گئے ہیں۔ لو بتاؤ ان کی عقل کا ماتم کیا جائے یا نہ کیا جائے، لاکھ وہ کمپیوٹر بنا لیں، لاکھ وہ ترقی کر لیں، لیکن چھوٹی سے چھوٹی چیز جب بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی تو انسان اور یہ ساری کائنات بنانے والے کے بغیر بن گئی، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پھر اس سے آگے بڑھو تو دوسری قوم آ گئی، وہ کہتے ہیں کہ ایک مسیح ہے، ایک اس کی ماں ہے، ایک روح القدس ہے، یہ تین ہیں مگر یہ در حقیقت ایک ہی ہے۔ ان کو اتنے حساب کے باوجود اتنا موٹا حساب سمجھ نہیں آیا کہ ایک اور ایک اور ایک یہ تین ہوتے ہیں۔ وہ کہتے نہیں ایک اور ایک اور ایک کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے۔ لو اتنی دھاندلی اللہ کے متعلق، اس قدر دھاندلی، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ کافر لوگ دنیا کے کاروبار کو تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، دنیا کی زندگی کو، مگر آخرت کے متعلق ان کو کچھ بھی پتہ نہیں، بالکل غافل ہیں۔ تو پروردگار کا شکر ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے اپنی پہچان ہمیں نصیب فرمائی، پھر ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائی کہ میں اکیلا ہی اس کائنات کو چلانے والا ہوں۔ اگر دو ہوتے تو یہ کائنات کبھی کی آپس میں ٹکرا کر فنا ہو جاتی اور یہ زمین و آسمان باقی نہ رہ جاتے۔ یہ اس پاک پروردگار نے ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائی، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ قومیں جب بھٹکنے لگتی ہیں اس حد تک بھٹک جاتی ہیں، جیسا کہ ہندوؤں کو دیکھ لو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جب ہٹے ہر چیز میں ان کو خدا نظر آنے لگا، پیپل بھی خدا ہے اور دریا بھی خدا ہے اور سانپ بھی خدا ہے اور بندر بھی خدا پوجا کے قابل ہے، حتیٰ کہ انسانی عضو جو ہے اس کی بھی انہوں نے پرستش اور پوجا شروع کر دی۔ کوئی حد ہے پستی کی، اس قدر کمین کی، اس قدر ذلت کہ کائنات کو پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر بندروں کی پرستش ہو رہی ہے اور اسی طرح سانپوں کی پرستش ہو رہی ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو جس نے ہمیں اپنی پہچان عطا فرمائی کہ ہمارا پیدا کرنے والا ایک، ہمیں روزی دینے والا ایک، اس کائنات کا مالک ایک۔ ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں۔ اگر کوئی آزمائش ہے ہماری بدعملی کی وجہ سے ہے، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر قائم ہو جائیں، یہ کافر بیچارے تو کچھ بھی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اسی طرح اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی اور سے ہمیں رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ دین میرا تو اسلام ہے لیکن میری معیشت اور کاروبار جو چلاؤں گا میں وہ سوشلزم پر چلاؤں گا، اور سیاست جو کروں گا تو کفار کے طریقے جمہوریت پر کروں گا، وہ اسلام کی لذت سے آشنا ہو سکتا نہیں ہے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پوری طرح اس نے کیا مانا؟ یعنی اس کے پیشوا تو کسی چیز میں کوئی پیشوا ہے، کسی چیز میں اس کا کوئی پیشوا ہے۔ تو یہ دیکھو حدیث کیسی جامع ہے کہ اسلام کی لذت کے، اسلام میں کیا خوبیاں ہیں، کیا لطف ہے، اس لطف سے وہ شخص واقف ہوگا جو اسلام کا ہی ہو کر رہ جائے، باقی ہر ایک سے کٹ جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ مانے، اسلام کے علاوہ کسی دین کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف اپنی نسبت کہ میں جی فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں سے تعلق رکھتا ہوں،
ہوں، میں فلاں سے تعلق رکھتا ہوں۔ اگر فلانوں سے تعلق رکھنا ہے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے کیا مانا کہ تو وہ بات حضرت محمد کی اگر مانے جو دوسرا فلانا کہتا ہے، تو پھر نبی کی تو نے قدر کیا ڈالی؟ میرے بھائیوں، اتنی بڑی نعمت اللہ نے جو مسلمانوں کو عطا فرمائی، اس کے ساتھ ہی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا جو میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے۔ فرمایا اے رسول، جو کچھ تیری طرف نازل کیا گیا نا یہ لوگوں تک پہنچا دو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو تم نے اللہ کی رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اللہ نے اپنے نبی پر فرض فرما دیا کہ جو کچھ اللہ نے حکم دیا ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچا دو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کوئی چیز چھپا لی تھی، یہ آپ پر بہت بڑا بہتان باندھ رہا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اے رسول جو کچھ تیری طرف نازل کیا گیا وہ لوگوں کی طرف پہنچا دے، اور اگر ایسے تو نے نہ کیا تو تو نے اللہ کی رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تو یہ فرمائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چھپا کے بیٹھ جائیں یا سستی کی وجہ سے نہ پہنچائیں؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ جو کچھ تھا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد حکم دیا ہر سننے والے کو، فرمایا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہے میری بات سن رہا ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچا دے۔ سمجھا بھی یہ گیا ہے کہ دین کی بات آگے پہنچانا یہ صرف مولوی صاحب کا کام ہے، خطیب صاحب کا کام ہے، جو ممبر و محراب کا وارث ہے اس کا کام ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دکانداری کریں، ہم کھیتی باڑی کریں، ہم ملازمت کریں، ہم کمائی کر کے مسجد کے اخراجات پورے کریں اور مولوی صاحب کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ باقی اللہ کے دین کی بات پہنچانا یہ تو مولوی صاحب کا کام ہے۔ نہیں میرے بھائی، اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری بات سنے، بلغوا عنی ولو آیتن، ایک آیت بھی اگر مجھ سے سنتے ہو تو اسے آگے پہنچا دو۔ دیکھو صحابہ کرام میں سے چند لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے زیادہ عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، ورنہ اکثر وہ تھے جو کوئی 1 دن آپ کے ساتھ رہا، کوئی 10 دن رہا، کوئی 20 دن رہا۔ ان 10 دنوں میں انہوں نے جو بات سنی، اس ایک لمحے میں انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ آگے انہوں نے لوگوں تک پہنچا دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ آگے لوگوں تک پہنچانے والی بات ذرا میری بات توجہ سے سننا کہ یہ کس قدر برکت والی، کس قدر فضیلت والی بات ہے۔ حالانکہ یہ ہر مسلم پر فرض ہے، لیکن فرض کی ادائیگی اللہ کو بہت محبوب ہے۔ جتنے مرضی تم نفل ادا کرتے رہو، فرض کے مقابلے کو نہیں پہنچ سکتے۔ فرض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جس قدر فرض کی ادائیگی کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے، کسی اور کے ساتھ اتنا میرا قرب حاصل کر سکتا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اب اس کی فضیلت سنو۔ فضیلت اس کی یہ ہے کہ جس شخص کے آگے دین پہنچانے کی وجہ سے، کسی کو دعوت دینے کی وجہ سے، کسی کو تعلیم دینے کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچانے کی وجہ سے کسی دوسرے کو توفیق مل جائے وہ نیکی کا کام کرنے کی، وہ جتنی نیکیاں کرے گا اس کو مفت میں وہ ثواب مل جائے گا۔ دیکھو میں آپ کو مثال بتاتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، یہ بھائی جو سوئے ہوئے نا تھوڑا سا ہے وقت تو ان کو جگا دو، جو آپ کے دائیں بائیں ہیں تو تھوڑا سا جاگ جاؤ، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آپ بھی یاد کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہو جائے گی، سن لیں گے، دہرائی ہو جائے گی انشاءاللہ، تو اس میں بڑی برکت ہے۔ یہ بھائی کو تھوڑا سا ہلا دو، بھائی جان، یہ تو اس طرح تو سو جاتا ہے بندہ، آپ کو جگا دے تھوڑی سی، تو تھوڑے سے جاگ جاؤ بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے آئے میرے پاس،
تو وہ کہنے لگے کہ اس کی امت کے لوگوں کے ساتھ ان کا وزن کرو. وزن کرنے لگے، ایک طرف مجھے بٹھا لیا، ایک طرف 2 بندے ڈالے، ان کا پلڑا اوپر چلا گیا، پھر 10 ڈالے، پھر 1000 ڈالے. تو پھر فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا کہ اگر پوری امت ایک پلڑے میں ڈال دو گے تب بھی یہ ان سے بھاری رہیں گے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی اور فضیلت اللہ نے بخشی ہے. کیوں بخشی ہے؟ بندہ تو ایک تھا، امت محمد کا شمار ہی نہیں، اربوں کھربوں، 1425 برس تو ہجرت کو ہو گئے، اس سے پہلے بھی 13 برس نبوت کے تھے، اور اللہ جانتا ہے قیامت کب قائم ہوگی، اور ہر سال آپ دیکھیں اربوں مسلمان ہیں ماشاءاللہ. تو اتنے مسلمان ہونے، اتنے عمل اکیلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کر سکتے. اکیلا بندہ کتنا کو عمل کر لے گا، لیکن جتنے عمل بھی امت محمد کر رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب کا ثواب آپ کو خود بخود پہنچ رہا ہے. کیوں پہنچ رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے لوگوں کو یہ رستہ بتایا، اور آپ فرماتے ہیں من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. جو شخص کسی خیر کے رستے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے، کسی کو بھلائی کے رستے پہ چلا دیتا ہے، اس کے کہنے سے وہ جتنی نیکیاں کرے گا ان کا ثواب ان کو بھی ملے گا اور اس کو خود بخود مل جائے گا. اب کئی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ دیگے پکا کر نبی کی ارواح کو پہنچاتے ہیں. بھائی تم ذرا غور تو کرو کہ تمہارے ارواح کو پہنچانے کی ضرورت کیا ہے. تم پہنچاؤ یا نہ پہنچاؤ، تم جو صدقہ کرتے ہو، جو زکوٰۃ دیتے ہو، جو حج کرتے ہو، جو نماز پڑھتے ہو، جو جہاد کرتے ہو، جو عمل کرتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کا ثواب خود بخود پہنچ رہا ہے. تمہیں بلٹی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ عقل کی خامی ہے جو یہ لوگ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کسی ایک صحابی نے بھی ثواب نبی کی روح کو بلٹی کرنے کا یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، کیونکہ انہیں ثواب خود بخود پہنچ جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، اس کے بعد صحابہ کرام تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دین پہنچایا ہے نا، اس کے پھر 2 طریقے ہیں. ایک تو زبان کے ساتھ پہنچایا، قرآن پہنچایا، اللہ کی وحی پہنچائی، اللہ کے حکم لوگوں کو بتائے، زبان کے ساتھ بتائے. لیکن زبان کے ساتھ 13 برس تک کھپنے کے باوجود، نہایت میٹھی زبان ہونے کے باوجود، خلق عظیم کا مالک ہونے کے باوجود 13 برس میں 100 کے قریب بندے مسلمان ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے سے مزاحمت بڑی شدید تھی. ماننے کے باوجود، جاننے کے باوجود کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اس ساری بات کے باوجود وہ کہتے تھے کہ ہم پھر نیچے کس طرح لگ جائیں، ہماری سرداری باقی نہیں رہتی، اس لیے ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر وہ جو 100 بندہ بھی تھا، ان پر کون سی آفت ہے جو نہیں آئی. ان کو کوئلوں پر لٹایا گیا، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ کر 2 ٹکڑوں میں ان کو چیر دیا گیا. میرے بھائیوں، وہ لوگ تو پہاڑوں سے بھی اونچے ارادے اور عزم اور ہمت والے لوگ تھے. بعد کے لوگ اس ہمت کے جو ہیں، بعد کے لوگ نہیں تھے، بڑی شان والے، بڑی ہمت والے یہ پہلے لوگ تھے. لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس 100 پر ہی بیٹھے رہتے. اللہ نے جب آپ کے قتل کا ارادہ ہو گیا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے، فرمایا نکلو اے میرے پیارے، یہ اب آپ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے. رات کے اندھیرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، مدینہ شریف میں چلے گئے. پھر تلوار چلی. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت بالسیف بین یدی الساعہ، قیامت سے پہلے اللہ نے مجھے قرآن کے ساتھ ساتھ تلوار دے کے بھیجا ہے کہ قرآن کے ساتھ لوگوں کو رہنمائی کرو، اور راستے میں جو ڈورا آتا ہے اس کو ہٹاتے چلے جاؤ، جس گردن میں سریہ ہے اس کو کاٹتے چلے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا. اب اسلام کو جب قوت ملی تو دیکھو کس طرح بڑھتا ہے. بدر میں 313 ہیں، پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ 313,000 پر غالب ہوں گے. پھر آگے احد میں 1000 ہو جاتے ہیں، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 ہو جاتے ہیں 6 ہجری میں. اب 2 سال صبح صلح ہو گئی. 2 سال کا عرصہ مشرکین نے گزارا صلح کا، پھر انہوں نے صلح کا معاہدہ توڑ دیا. ان 2 سالوں میں جب انہوں نے معاہدہ توڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مدینے پر حملہ آور ہوئے.
یہ 2 سال کی کمائی دیکھ لو، وہ 13 سال کی کمائی دیکھ لو، یہ 2 سال کی کمائی دیکھ لو. اور جب مکہ فتح ہوا، اس فتح کے بعد جو اللہ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب اللہ کی نصرت و فتح آ گئی اور تو دیکھے گا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوجیں کی فوجیں داخل ہو رہے ہیں. 10,000 کی فوج آئی تھی، آگے اطلاع آئی کہ طائف کے اندر ثقیف اور حوازن قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر کہ اب ہر طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح حاصل کر لی ہے، اب باری ہماری ہے، کیوں نہ ہم خود پہلے پیش قدمی کر کے لڑیں. انہوں نے سارے جنگی مرد اکٹھے کر لیے ہیں، عورتیں بچے ساتھ لے لیے ہیں اور مال مویشی بھی لے لیے ہیں کہ کسی کو وہاں سے بھاگنے کا خیال تک پیدا نہ ہو. فرمایا ٹھیک ہے چلو نکلو اللہ کے راستے میں. مکے میں آئے تھے تو کتنے تھے؟ 10,000. جب مکے سے طائف کی طرف نکلے تھوڑے سے عرصے تھوڑے سے وقت میں تو کتنی فوج بن گئی میرے بھائی؟ 12,000. یہ 2,000 کہاں سے آ گئے؟ یہ مکے کے کافر تھے جن کو اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرما دی. اور اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، اب یہ جو دین ہے نا یہ آپ نے ساری دنیا تک پہنچانا ہے. امرت ان اقاتل الناس، فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں حتیٰ یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. جب یہ کام کر لیں گے تو انہوں نے اپنے جان اور مال مجھ سے محفوظ کر لیے، مگر اگر کوئی جرم کریں گے اسلام کا حق ہوگا تو وہ الگ بات ہے، اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. کوئی شخص اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے، ہم کہے تو سچا مسلمان نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں، یہ اس پاک پروردگار کا کام ہے. دلوں کے معاملے کو وہ جانتا ہے، جو کلمہ پڑھے گا، نماز پڑھے گا اور زکوٰۃ ادا کرے گا ہم اس کو مسلمان سمجھیں. دیکھو بھائیو، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں، صحابہ کرام ان کو دین کی پہلے دعوت، بھائی مسلمان ہو جاؤ. مسلمان نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، زبردستی بالکل نہیں. اللہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، ایک بندے کو نہیں اسلام سمجھ آیا زبردستی مسلمان نہیں کرنا. لیکن اب غلبہ کفر کا رہے، مسلمان ماتحت رہے، حکومت کافروں کی ہو، اللہ کو یہ بات گوارا نہیں ہے. اور یہ کہاں ہے؟ یہ سورہ توبہ میں اللہ نے 10ویں پارے میں فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لڑائی کرو ان لوگوں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں ان کو حرام نہیں سمجھتے. اللہ نے سود حرام کیا، وہ سود کو جائز قرار دیتے ہیں، دنیا بھر میں سود پھیلانے پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ نے خنزیر حرام کیا، وہ خنزیر کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زنا حرام کیا، زنا ان کے دن رات کا کام ہے. قوم لوط کا عمل اللہ نے حرام کیا، وہ قوم لوط کو اپنا قانونی حق تصور کرتے ہیں. اللہ نے غیر کے آگے جھکنا بنا فرمایا، ان کا سارا جھکنا ہی اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے آگے ہے. فرمایا ان سے لڑو، خواہ یہودی ہو، کہے ہمارے پاس کتاب موجود ہے. فرمایا بے شک کتاب موجود ہے لیکن وہ بدل چکی ہے. وہ آسمان والی کتاب ہوتی تو حضرت محمد کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ان سے لڑو. کب تک لڑو؟ حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید، یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں، وہم صاغرون، اور وہ تمہارے ماتحت ہو کر زندگی بسر کریں. یہ اللہ کا حکم ہے. اب صحابہ کرام ان کو کہتے بھائی مسلمان ہو جاؤ تو تم ہمارے بھائی ہو. اللہ اکبر، تم ہی حکومت کرو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اپنا معاملہ سنبھالو. لیکن اگر مسلمان نہیں ہوتے پھر حکومت تمہاری ختم، ہماری حکومت مانو، حفاظت ہم کریں گے، تم ہمیں جزیہ دو. اگر یہ بھی نہیں تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو میرے بھائی آپ دیکھیں کچھ لوگ ایک عجیب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو بھائی آپ لوگ کافروں کو مار رہے ہیں، گولیاں مار مار کر جہنم رسید کر رہے ہیں، ہم لوگ ان کو دعوت کی میٹھی گولی دیتے ہیں جس کے ساتھ وہ جنت میں جاتے ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو جو خیبر میں بھیجا تھا ان کو کہا کہ یاد رکھو سب سے پہلے جا کے اسلام کی دعوت دینا، ایک بندے کو بھی ہدایت ہو جائے تو سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے بہتر ہے. اچھا بھائی اب وہ وقت ہے، یہ پاکستان کا خالد ہے، یہ ہند کا خالد ہے. کہتے ہیں رستم، اس چوڑے کے متعلق کہتے ہیں جس بیچارے کی کچھ حیثیت نہیں تھی، ڈر گیا اور ڈر کر کہتا ہے
جب یہ 3 چیزیں پیش کی نا، کہتا ہے جی ہمیں کچھ وقت چاہیے، مہلت چاہیے۔ کہا کتنی مہلت چاہیے؟ کہتا ہے مہلت اتنی چاہیے کہ ہم اپنے بادشاہ سے پیچھے خط و کتابت کریں گے اور پھر وہاں سے جواب آئے گا، پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، جزیہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے، بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ امیر لشکر نے کہا نا بھائی جان، بات یہ ہے 3 دن کی مہلت ہے آپ کے پاس، 3 دن میں فیصلہ کر لو، اگر محتاط ہوتے ہو محتاط ہو جاؤ، مسلمان ہوتے ہو مسلمان ہو جاؤ، ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیو اس کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے زمین تہہ کر دی گئی مشرق سے لے کر مغرب تک، اور مجھے جہاں تک میری امت کا ملک پہنچے گا اللہ نے مجھے وہ سارا دکھا دیا۔ دیکھو اللہ کی شان، حافظ ابن حزم فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق جنوب و شمال کی طرف ہمارا علاقہ مسلمانوں کا کم پھیلا ہے، اتنا نہیں پھیلا جس قدر مشرق و مغرب کی طرف پھیلا ہے۔ لو چلتے چلے جاؤ، سعودی عرب سے چلے آگے ایران ہے، عراق ہے، ترکی ہے، اور پاکستان ہے، افغانستان ہے، یہ علاقہ سارا ازبکستان اور تاجکستان اور جتنے علاقے 5 ملک جو پاکستان سے بھی 2 3 گنا، ترکستان چین تک چلا گیا سلسلہ، ادھر پاکستان ہے، ہندوستان ہے، اس کے ساتھ بنگلہ دیش ہے، آگے انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، کہاں تک مسلمانوں کی حکومت چلی گئی۔ اور مغرب میں پرلی طرف مصر ہے، جناب لیبیا ہے، اور اسی طریقے سے مراکش ہے مغرب کی طرف، اور افریقہ کے ممالک جہاں آگے سمندر کا وہ علاقہ آ جاتا ہے جہاں کوئی گاڑی نہیں جا سکتی، دلدلی علاقہ ہے، کشتی نہیں جا سکتی، جہاں جا کر ذوالقرنین بھی رک گیا تھا، وہاں جا کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت وہاں تک پہنچ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ پھر اب دیکھو، اب صورتحال مسلمانوں کی جو ہے وہ آپ بھائیوں کے سامنے ہے۔ تو یہ اسلام کی سربلندی کافر کو بہت کھٹکتی ہے۔ اس وقت دنیا بھر کے کافر اس بات سے سخت پریشان ہیں کہ کمیونزم کا تو زوال ہو گیا، اب کوئی چیلنج کرنے والی اگر قوت موجود ہے تو وہ اسلام ہے۔ عیسائیت کو چیلنج کرنے والی قوت، سوشلزم کو چیلنج کرنے والی قوت، ہندو مذہب کو چیلنج کرنے والی قوت صرف اور صرف اسلام ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ اتنا سخت جان ہے، اتنا سخت جان ہے کہ بغداد ابھی ایک دفعہ ہی برباد نہیں ہوا، پہلے بھی ہلاکو خان نے برباد کیا تھا اس کو، اور لاکھوں مسلمان تہ کر دیے تھے۔ حکومت اس کے پوتے کی تھی اور وہ پکا بے ایمان کافر تھا، لیکن جب اس نے قرآن کا مطالعہ کیا تو اس کا پوترا الحمدللہ مسلمان ہو گیا۔ اقبال نے کہا ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو اب ان کو یہ فکر ہے کہ یہ چیز آگے بڑھے گی، جہاں خالص اسلام نافذ ہوتا ہے خطرے کی گھنٹیاں دنیا بھر میں بج جاتی ہیں کہ ایسا امن اطمینان تو دنیا میں کسی کو نصیب ہی نہیں ہے، لوگ اس کی طلب نہ کرنے لگ جائیں۔ افغانستان میں جب امن 6 سال کے اندر، دنیا بھر میں ایسا امن سعودی عرب اور افغانستان کے علاوہ کہیں نہیں، انہوں نے سمجھا اب یہ تو پاکستان میں بھی آ جائے گا، پاکستان سے بڑھ کر یہ تو پھر ہند میں بھی جائے گا، اس کا ابھی سے بندوبست کرو۔ میرے بھائیوں، اس سارا جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نشانہ مسلمان ملک ہے، اور اصل نشانہ وہ کیری نے صاف کہہ دیا، بش اس سے بھی خبیث ہے۔ اس نے کہا بش تو بے وقوف ہے، تو عراق اور افغانستان پر تو نے حملہ کیا، یہ سارا سلسلہ اٹھا تو پاکستان اور سعودی عرب سے، اور تو دوسروں کو مار رہا ہے۔ مارنا تو پہلے ان کو چاہیے، مارنا بش نے بھی ہے، مگر وہ کہتا ہے بھائی مارے بغیر اگر یہ میرے ہاتھ میں آ جائیں تو مجھے مارنے کی ضرورت کیا ہے۔ وہ زیادہ خبیث ہے اور زیادہ سیاست کے اوپر لگا ہوا ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یہ جو جرت ہے، یہ جو اٹھنا ہے، کافروں کا مقابلہ کرنا ہے۔ عراق میں کافر پریشان، اللہ کا شکر ہے، افغانستان میں کافر پریشان، کشمیر میں کافر پریشان، شیشان میں کافر پریشان۔ یہ 2 ادارے ایسے ہیں جو کافر کو بہت تکلیف دے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ادارہ تو یہ لڑنے والوں کا ادارہ ہے،
اس لیے کہ حکمران کہتے ہیں ہم صلح کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم مانتے نہیں، ہماری کافر سے صلح ہے ہی نہیں، تم لاکھ صلح کرتے رہو، ہماری لڑائی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایٹم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا ایٹم کا مقابلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ انسان سے خطرناک ہتھیار تو دنیا میں آج تک ایجاد نہیں ہوا۔ اگر دیکھنا ہو تو جاؤ جا کر دیکھ لو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو، اسامہ نے کیا بات کہی۔ یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کافر، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، قسم اللہ پاک کی جس کی حد نہیں۔ ہیلی کاپٹر برباد ہو جاتا ہے، کہتے ہیں امریکی جو تھا نا بندہ وہ مرا ہی کوئی نہیں، ہیلی کاپٹر مر گیا، تباہ ہو گیا، گاڑی اڑ گئی، بندے بالکل جانی نقصان ہوا ہی نہیں۔ ہر طرح جھوٹ ہی جھوٹ، ہزاروں جنازے چلے گئے، لوگ روزانہ ان کی لاشیں اٹھتی ہے، کہتے ہیں نہیں کوئی نقصان جانی کوئی نہیں ہوا۔ اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے متعلق اتنا جھوٹ بولا، حالانکہ خود بتایا جب یہ واقعہ ہوا تھا نا، یہاں ایک میٹنگ ہو رہی تھی، ایک بنا ہوا تھا صاحبان سا، ایک میٹنگ ہو رہی تھی، تو ایک صاحب آئے، اس نے کہا یار ایک عجیب خبر آئی ہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے 2 جہاز جا کے ٹکرا گئے ہیں۔ لو جی، مسلمانوں کو تو خوشی ہونی تھی کہ کافروں کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے۔ اچھا، تو وہ جو عمارت تھی نا، اس وقت خود ان کے اخباروں نے لکھا 110 منزلہ عمارت تھی، اور ایک وقت میں اس کے اندر 50,000 بندہ کام کرتا تھا، 50,000 بندہ، اور روزانہ اس میں 1,00,000 آدمی آتا جاتا تھا۔ انہوں نے، اور وہ جب جہاز لگا ہے، بھائیوں نے تصویر دیکھی ہوگی کس طرح اس میں سے بندہ بچا کوئی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن انہوں نے کیا رپورٹ شائع کی، کبھی کہا جی 1,000 آدمی ہمارا مر گیا، کبھی کہا جی 4,000 آدمی ہمارا مر گیا۔ تو پاگل کیوں ہو گئے ہو؟ اسامہ کی اب آئی ہے کیسٹ ماشاءاللہ، انہوں نے کہا 1 سال میں ہم پکڑیں گے زندہ یا مردہ۔ 3 سال دندنا رہا ہے الحمدللہ، خبریں بھی اس کی آ رہی ہیں، تقریریں بھی اس کی آ رہی ہیں۔ اس نے کہا او امریکیوں، ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ تمہیں ہم ماریں اس طرح سے، لیکن ہمیں سوڈان میں دیکھو، تم نے ہماری آبادیوں پر بم برسائے، کروز میزائل برسائے، اس کے افغانستان کے اندر ہماری آبادیاں ویران ہوں گی، ہمارے بندے قتل ہوں گے، ہماری عورتیں بچے ماری جائیں گی، تو پھر تمہیں بھی امن اطمینان سے دنیا میں رہنا نصیب نہیں ہو سکتا۔ کہتا ہے دیکھو کہاں گئے وہ تمہارے بھیڑوں کے رکھوالے، بکریوں کی رکھوالی کرنے والے، 50,000 آدمیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر کدھر چلے گا وہ تمہارا سارا نظام؟ اگر تم باز نہ آئے پھر ہم دوبارہ تمہارے ساتھ اسی طرح کریں گے۔ سوچو کون سا ایٹم بم ہے اسامہ کے پاس؟ اس کے پاس تو بیٹھنے کے لیے جگہ بھی کوئی نہیں ہے، لیکن جب کوئی شخص شہادت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے پھر کافر اس کے مقابلے میں، خواہ اس کے پاس ایٹم بم بھی ہونا، وہ بھی نہیں ٹھہر سکتا انشاءاللہ۔ ایک ادارہ تو یہ ہے۔ دوسرا ادارہ وہ ہے جس سے کافر پریشان ہے کہ یہ شہادت کے شوق ان میں پیدا کہاں سے ہوتا ہے۔ پرویز مشرف صاحب بھی چونکہ ان کی زبان بولتے ہیں نا، اس نے تقریر کی، کہتا ہے یہ جو لوگ ہیں نا جہادی، یہ لوگوں کا نا ذہن بناتے ہیں، ان کو ابھارتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تمہیں جنت ملے گی۔ لو یہ ایک مسلمان کی زبان ہے، اور مسلمان تو کرتا ہی سب کچھ جنت کے لیے ہے، دنیا میں اس کا رہنا تو ہے ہی بالکل عارضی، جانا ہی جانا ہے۔ کوئی دنیا میں مجھے رہ کے تو دکھائے، جتنے آئے وہ سب چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ اگر ہماری ہمیشہ کی زندگی اچھی ہو جائے تو اس سے بہتر کون سی چیز ہے کہ ہمیں ہمارا رب اپنے رستے میں قبول فرما لے، تو اس سے بہتر کون سی چیز ہو سکتی ہے۔ دوسرا ادارہ میرے بھائی جس سے ان کو تکلیف وہ یہ ہے، جو لوگوں کو اس پر اٹھاتا ہے، وہ یہ قرآن کریم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ سکول کی تعلیم پڑھ کر ٹھیک ہے، ایف اے ہو جائے، بی اے ہو جائے، ایم اے ہو جائے، ڈاکٹریٹ کر لے، کچھ بھی کر لے، لیکن اس کے دماغ کے اندر کافر کی مشین فٹ ہو رہی ہے۔ اس نے کاروبار کرنا ہے، اس کو پڑھایا گیا سود کے بغیر تیرا کاروبار چل نہیں سکتا، انشورنس اور جوئے کے بغیر تیرا کاروبار چل نہیں سکتا۔ سیاست پڑھتا ہے تو جمہوریت کی، جو دنیا کے ہر ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے، اور اسی طرح سے وہ جو معاشرت پڑھتا ہے تو لڑکی لڑکے کے اکٹھے رہنے کی، اس کے افسانے بھی وہی، اس کے شعر بھی وہی، اس کی بے حیائی بھی وہی۔ اور جو قرآن و حدیث پڑھتا ہے وہ کہتا ہے نہیں، دنیا بھر کا ایک خلیفہ، اسلام کا ایک پاسبان، ایک اس کے معاون، پیچھے سے پشتی بان ہونا چاہیے، اور تجارت حلال کی ہونی چاہیے، اور معاشرت مرد اور عورت کی علیحدہ علیحدہ، پردہ ہونا چاہیے، باپ کا پتہ ہونا چاہیے۔ امریکی قوم
چند آدمیوں کو چھوڑ کر حرام زادہ قوم کا ان کے باپ کی خبر نہیں ہے۔ روس کے صدر نے 10 دن ہوئے، اس نے کہا کہ روس کے اندر تیسرا حصہ حرامی بچوں کا ہے، تیسرا حصہ وہ مانا، جو مانا ہے نا وہ تیسرا حصہ ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کا کیا حال ہے، اور امریکہ میں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب کافر کی کوشش مسلمان بھی حرامی ہو جائے، یہ ٹیلی ویژن، یہ بے حیائی، کس لیے کہ ان کو ہم پر حسد آتا ہے۔ ان کا باپ ہوتا ہے، ان کا بھائی ہوتا ہے جو سنبھال لیتا ہے، ان کے پوترے سنبھالتے ہیں، بوڑھا ہے کچھ کر نہیں سکتا، اور گھر میں چاروں طرف وہ ایک جھڑکی دیتا ہے، بیٹا جوان ہے طاقت والا وہ سر جھکا لیتا ہے، پوترا ہے وہ منانا آ جاتا ہے، بہو ہے وہ منانے کے لیے آ رہی ہے۔ ایسا شاندار نظام ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ مائی ہے، مزاج اس کا ہے بڑا تلخ، لیکن بیٹے کی وجہ سے بہو بیچاری سمجھتی ہے اگر میں نے مائی کی جھڑکی نہ صحیح، بیٹا مجھے اس کا طلاق دے دے گا، وہ اس کی ساری سختیاں بھی برداشت کرتی ہے۔ یہ خاندان اللہ کی نعمت کافروں کے پاس باقی نہیں رہ گئی، یہ ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ تو یہ کس سے حاصل ہوتی ہے؟ یہ قرآن و حدیث سے۔ اس لیے اب کافر لوگ اس چشمے کو بند کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کو کہا کہ سکول کی تعلیم عام کرو، ہم تمہیں $10 ارب، کل اخبار میں لکھا تھا 10 ارب کے کتنے ارب ڈالر دیں گے، سکول کی تعلیم عام کرو تاکہ مدرسے جو ہے نا ان کا سلسلہ ختم ہو۔ اور مدرسوں کو کہتے ہیں یہ دہشت گردی، ان پہ چھاپے مارو۔ اور فہد کے جو بھائی ہے عبداللہ، اس کو کہا کہ یہ دہشت گردی یہاں سے نکلی یعنی جہاد۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا دیکھو قرآن پڑھا جاتا ہے تمہارے سکولوں میں، کالجوں میں، اور یہ جو ہے نا قرآن اس خبیث کے لفظ ہے، یہ تشدد پر ابھارتا ہے، تشدد پر۔ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں، قرآن تو کہتا ہے امن سے رہو، ہاں کہتا ہے امن سے رہو، مگر قرآن کہتا ہے کہ امن تمہیں تب حاصل ہوگا جب کافروں پر غالب ہو کر رہو گے۔ اگر بلی اور بھیڑ بن کر رہو گے پھر تمہارے لیے امن نہیں ہے، پھر امن کافروں کے لیے، تمہارے لیے امن نہیں ہے۔ اس نے کہا اس قرآن کو سکولوں سے نکالو۔ انہوں نے تو خیر علماء کو اکٹھا کر لیا، بندہ دانا تھا، علماء کو جمع کر کے 10,000 عالم جمع کیے، مسئلہ رکھا۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا دین ہے۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ بش صاحب یہ ہمارا دین ہے، میں مجبور ہوں، آخر میری رعایا بھی ہے، میں کس طرح حکومت کر سکتا ہوں اگر ان کی مخالفت کروں، ہم یہ نہیں نکال سکتے۔ مشرف صاحب نے کہا نکالو، اور زبیدہ جلال کو لگایا ہوا ہے، سورہ توبہ نکال دی ہے اور باقی نکالنے کی فکر میں ہیں۔ لیکن انشاءاللہ ان کا ابا جو انگریز تھا نا، امریکیوں کا ابا 200 سال کوشش کرتا رہا، لیکن اس پاکستان ہندوستان سے قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں نکال سکا، کیونکہ ساری مدرسوں کی جائیدادیں چھین کر دولتانوں، ٹیوانوں اور فلانوں کو دے دی، اور ان کے لیے کچھ بھی جب باقی نہ رہا، مسلمانوں نے اپنا فرض سمجھ کر اپنا پیٹ کاٹ کر بھی ان مدرسوں کو الحمدللہ باقی رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اور ہم سب مل کر یہ جو کافر کی سازش ہے اس کو کامیاب ہم نے ہونے دینا نہیں ہے، بلکہ ہم خود بھی قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کریں گے۔ ہمارے بچے جو BA کر چکے ہیں، MA کر چکے ہیں، لطف تو یہ ہے نا کہ دنیا کی تعلیم جس نے حاصل کی ہے وہ دین کی تعلیم حاصل کرے۔ وہ صرف ایسے مولوی سے جو صرف دین کی تعلیم ہے اس کے پاس، اس سے بہت زیادہ اللہ کے دین کا کام کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسری تعلیم بھی جانتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک تم کفر کو جانتے پہچانتے رہو گے کہ کفر کیا کہتا ہے، اس وقت تک اسلام کو خطرہ ہی کوئی نہیں۔ جاہلیت کو پہچاننے والے جب تک باقی رہیں گے کہ جاہلیت کیا کہتی ہے، کفر کیا کہتا ہے، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن جب کفر کو جاننے والے مٹ گئے پھر اسلام ایک ایک کڑی کر کے ٹوٹ جائے گا۔ یہ حضرت عمر کا فرمان ہے۔ تو ایسے نوجوان جو BA کر چکے ہیں، MA کر چکے ہیں، وہ اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کریں، انشاءاللہ کافر کے سینے میں وہ ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہو کر وار کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور ہمارے وہ بچے جو مڈل یا میٹرک ہیں، بچپن میں جس طرح ذہن میں بات بیٹھتی آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح پھر بڑے ہو کر نہیں بیٹھتی۔ تو میں آپ بھائیوں کو یہ اور اپنی بہنوں کو بھی یہ ترغیب دیتا ہوں کہ اب رمضان شریف کے بعد ہمارے مدارس شروع ہو رہے ہیں،
سارے دینی مدارس کا یہ، دوسروں کا تو ہوتا ہے جنوری فروری کے لحاظ سے مارچ میں شروع ہوتے ہیں یا جنوری میں شروع ہوتے ہیں، ہمارے دینی مدارس وہ شروع ہوتے ہیں شوال میں، رمضان کے بعد 6 دن کو شروع ہوگا، کوئی 10 دن کو 15 دن۔ اب یہ وقت ہے کہ آپ اس مبارک مجلس میں ارادہ کریں کہ ہم کم از کم اپنا ایک بچہ، اول تو ہم خود بھی انشاءاللہ العزیز، اگر کوئی شخص 6 سال نہیں دے سکتا وہ 1 سال دے دے، قرآن کا ترجمہ پڑھ لے، کچھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، اتنا ہی انشاءاللہ العزیز کافی ہے۔ اور اگر کوئی زیادہ وقت دے سکتا اپنے بچوں کا تو میں آپ بھائیوں کو اور بہنوں کو دعوت دیتا ہوں کہ مرید کے میں ماشاءاللہ بہت عظیم ادارہ، 1000 سے زیادہ طالب علم وہاں پڑھتے رہے ہیں، اس سال اس سے بھی زیادہ کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ پتوں کی میں ہمارا مدرسہ ہے، حویلی لکھا میں ہے، اسی طریقے سے حیدرآباد میں ہے، کراچی میں ہے، کوئٹے میں ہے، کوہاٹ میں ہے، ڈسکے میں ہے، مختلف جگہوں پر۔ مجلہ دعویٰ کے درمیان میں ایک صفحے کے اوپر وہ لکھا تو باریک سا ہے، آپ پڑھیں گے تو جامعۃ الدعوۃ الاسلامیہ کی پوری تفصیل وہاں لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ لوگ خود بھی، میں سب سے پہلے ان نوجوانوں کو کہتا ہوں، دیکھو نا، میں نے دیکھا ہے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے نا بال سفید ہو جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، بی اے کر چکا ہے، ایم اے بھی کر چکا ہے، پی ایچ ڈی کے لیے جناب علی عمر اپنی جو ہے وہ گنواتا ہی چلا جا رہا ہے، برباد ہی کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کو کسی کام میں لگا لو، کوئی 2-4 سال اللہ کی دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی سعادت عطا کرے گا، آخرت میں بھی خوش قسمتی عطا کرے گا۔ اور جو بچے ہیں ہمارے مڈل میٹرک، وہ انہوں نے اگر بی اے ایم اے کرنا ہے، اب کوئی کام ایسا ہے ہی نہیں، یہ صفوں کے پڑھنے والے ایسی محنت کی عادت پڑتی ہے کہ یہ میٹرک ایف اے بی اے ان کے لیے معمولی سا کام ہے، آسانی سے وہ امتحان دے کر پاس کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، اور جو بڑے ہیں وہ جس طرح عراق کے گلی کوچوں میں جنگ ہو رہی ہے اس طرح تیار ہو جائے۔ اللہ وہ دن نہ لائے جب امریکی کتے اور کافر ہمیں دست بدست یہاں لڑنا پڑے، تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس وقت پھر پتہ ہی نہ ہو کہ لڑنا کس طرح سے ہے۔ یہ تعلیم حاصل کرنے بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو فی الوقت اس کا تو خیر سارا سال رہتا ہے سلسلہ، اور سب بھائیوں کو اس کا نظام بنانا چاہیے۔ اور یہ اس وقت دینی تعلیم شروع ہو رہی ہے، اگر فوراً نہ پہنچ سکے بچے، ہم سارا سال ان کو داخل کر لیتے ہیں۔ کیوں داخل کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہمارا یہ جو نظام ہے جماعت الدعوہ کا، یہ صرف ایک مدرسہ نہیں، جامعۃ الدعوہ یہ ایک تحریک ہے جہاد فی سبیل اللہ اور اسلام کو غالب کرنے کی۔ اب ہمارے مسئول ہر شہر میں ماشاءاللہ ہر بستی میں موجود، ایک نوجوان محنت کر کے اس نے ایک لڑکے کو تیار کیا۔ اس کو تیار کرنا معمولی کام نہیں، اول تو وہ بچہ ہی تیار نہیں ہوتا، کہتا میرا مستقبل برباد ہو جائے گا، پھر اس کی ماں نہیں مانتی، باپ نہیں مانتا، باپ مان جائے تو چچا نہیں مانتا، کوئی ماموں اڑ جاتا ہے، کہتا نہیں ہم نے بچے کو مولوی بنانا ہے۔ اب اس نے اتنی محنت کی، سب کو تیار کر کے بچے کو لے کر وہ مرید کے میں ہمارے پاس لے آیا۔ ہم نے کہا ہمارا تو داخلہ بند ہو چکا ہے، اب داخلہ بند ہو گیا، وہ گھر چلا گیا، وہ کب آئے گا؟ نہیں، ہمارا داخلہ کھلا ہی کھلا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جب آ جائے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ سال کے شروع میں آئے، بہتر یہ ہے۔ ویسے ہمارا نظام الحمدللہ ایسا ہے کہ شروع میں ہم 3 کلاسیں پہلی کی شروع کرتے ہیں، ایک بڑی عمر کے لڑکے، ایک درمیانے، ایک چھوٹے، الگ الگ سیکشن ہوتے ہیں۔ یہ پر جب ہو جاتے 30-40 لڑکے، پھر ہم دوسرا سیکشن شروع کر دیتے ہیں، تو وہ مہینے کے بعد، بلکہ پہلے تو 15-20 دن کے بعد شروع ہو جاتا ہے، یہ 8-8 10-10 سیکشن ماشاءاللہ بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے اب اگر 6 مہینے کے بعد بھی کوئی بچہ آتا ہے تو نیا سیکشن اس کو بھی مل جاتا ہے الحمدللہ۔ لیکن ہے یہ کہ پھر اس کو اگلے سال میں بھی پھر پڑھنا پڑے گا پہلی کا کورس۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب یہ جو وقت ہے اس میں بچوں کو لے آئیں۔ اگر آپ کے بچے مڈل یا میٹرک کرنا چاہتے ہیں کروا لیں، ان کو ضائع نہ کریں، مڈل میٹرک کروا کر امتحان دلوا کر ان کو ہمارے پاس لے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ بھائیوں کا سننا قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ نے دلچسپی سے سنا، اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں اعتکاف، یہاں بیٹھنا آنا قبول فرمائے، اور ہم سب کو اپنی رضا کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ سوال ہیں بھائی، کیا نفلی نماز میں مقتدی قرآن ہاتھ میں پکڑ کر سن سکتا ہے تراویح میں؟ ہاں بھائی سن سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ کا غلام تھا زکوان، وہ قرآن سے پڑھتا تھا اور حضرت عائشہ اس کے پیچھے پڑھتی تھیں۔
میرے بھتیجے کو خون کا کینسر ہے، اس کے لیے دعا کی اپیل کرتا ہوں، یا اللہ تو ہمارے اس عزیز کو شفائے کامل عطا فرما۔ کیا وطروں کے بعد بیٹھ کر 2 نفل پڑھے جا سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے وطروں کے بعد 2 نفل بیٹھ کر پڑھے ہیں، لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں بیٹھ کر بھی پڑھوں تو مجھے پورا ثواب ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آپ پڑھنے لگے نا بیٹھ کر، عبداللہ بن عمر پریشان کھڑے ہو کر ہاتھ رکھ لیا سر پر۔ آپ نے بعد میں پوچھا بھی تم پریشان کیوں، حیران کیوں ہو؟ کہا جی آپ نے کہا بیٹھ کر پڑھو تو آدھا ثواب ہوتا ہے، تو آپ بیٹھ کر پڑھ رہے، فرمایا مجھے پورا ثواب ہوتا ہے۔ تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ یہ 2 نفل بھی کھڑے ہو کر پڑھے۔ وہ اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو جانتا ہے، انشاءاللہ العزیز وہ بیماری کا ثواب ہو سکتا ہے پوری نماز سے ہی زیادہ دے دے، تو یہ تو اللہ کا کام ہے نا۔ اگر والدین کہیں کہ داڑھی اتروا دو تو ان کو تم کہو کہ رکھو، یہ کون سی ایسی بات ہے؟ وہ کہتا اترواؤ تم کو رکھو۔ ہاں جی، تو آج ایک بھائی نے ایک لطیفہ سنایا، کہتا میرا چچا مجھے کہنے لگا کہ سر کے بال مڈا دو تو 1 سیر دیسی گھی تمہیں ہر مہینے دے دیا کروں گا۔ میں نے کہا چچا تو حکا چھوڑ دے اور وہ دیسی گھی خود ہی کھا لیا کر، سمجھے نا؟ تو اگر وہ کہتے داڑھی اتروا دے تو آپ ان کو کہو کہ چچا ابا جی آپ داڑھی رکھ لیں، تو دعوت کا مقابلہ تو دعوت سے ہوتا ہے نا۔ باقی یہ نہیں کہ آپ اتروا دیں، باپ کی ایسی بات جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے وہ ماننی جائز نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنی کیا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو اس مسجد میں کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ پڑھی جاتی ہے الحمدللہ، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن بسم اللہ آہستہ پڑھنی یہ ثابت ہے، اس لیے آہستہ پڑھی جاتی ہے۔ کسی باپ کی موجودگی یعنی زندگی میں بیٹی کا نکاح اس کے بھائی اور ماں کر سکتے ہیں؟ ماں تو کسی صورت عورت ولی نہیں ہو سکتی، بھائی بھی باپ کی موجودگی میں اس کی اجازت سے کر سکتا ہے، لیکن اگر اجازت وہ نہیں دیتا تو پھر صرف ایک صورت ہے کہ باپ جو ہے وہ کسی ضد میں آ کر بچی کا نکاح کرتا ہی نہیں، وہ 30 برس کی ہوگی، وہ کرتا ہے، جو رشتہ آتا ہے اس کو تلکاتا چلا جاتا ہے، اب اس کی ولایت ختم ہے۔ یا وہ کہتا ہے اپنی بچی کا رشتہ کسی مشرک سے کرنا چاہتا ہے، تو پھر بھائی اگر توحید والا ہے تو وہ کسی توحید والے کے ساتھ رشتہ کر دے تو انشاءاللہ جائز ہے۔ اگر کوئی باپ بیٹا ناراض ہوں اور ایک ہی جگہ اعتکاف کر رہے ہو تو کیوں ان کا اعتکاف ہو جائے گا؟ اعتکاف تو انشاءاللہ شاید ہو ہی جائے گا، لیکن وہ جو قبولیت والی بات ہے وہ صلح ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھی تم معاف کرو تو میں تمہیں معاف کروں گا، تو ایک دوسرے کو میرے بھائیوں یہ وقت ہے کہ معاف کر دو، غیر مشروط بغیر شرط کے معاف کر دو، اللہ بھی انشاءاللہ بغیر شرط کے معاف کر دے گا۔ عصر کی 4 سنت پڑھنا سنت ہے، ثابت ہے یا نہیں؟ ہاں بھائی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول نے دعا کی کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، تو یہ دعا اگر لینا چاہتا ہے تو پڑھ لے۔ مغرب کے بعد جو نفل اوابین پڑھے جاتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ 2 رکعتیں مغرب کے بعد ثابت ہیں، یہ جو 4 رکعتیں بعد میں پڑھتے ہیں اوابین، یہ حدیث اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ دعائے قنوت وطروں والی اور دعائے قنوت نازلہ میں کیا فرق ہے؟ وطر کی دعائے قنوت رکوع سے پہلے ادا کرنا کیسا ہے؟ ہم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو بھئی کرتے ہیں، وطر میں رکوع سے پہلے بھی ہم دعائے قنوت کر لیتے ہیں، تو پہلے بھی کر سکتا ہے، بعد میں بھی۔ نازلہ کا مطلب ہے دشمن کے خلاف مصیبت کے وقت، یہ عموماً رکوع کے بعد کرتے تھے، عام قنوت وہ رکوع سے پہلے کرتے تھے، تو اب بھی اگر بعد میں بھی کر لیتا ہے، چونکہ دعا میں نازلہ قنوت بھی ہوتی ہے تو اس لیے وہ قنوت نازلہ کی وجہ سے وطروں میں بعد میں کر لیتے ہیں، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ کیا پرفیوم لگانا جائز ہے؟ ہاں انشاءاللہ جائز ہے، وہ ٹھیک ہے الکوہل ہے مگر وہ پی نہیں جاتی، لگتی ہے اور اڑ جاتی ہے، تو اس لیے اس کا انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك